کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے ایک اندازے کے مطابق معین ہو چکی ہے، یہاں تک کہ کسی کا عاجز ہو جانا۔ اب عجز کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ عجز یہ ہے، بزدلی کو بھی عاجزی کہا جائے گا۔ آدمی کسی کام کرنے سے کسی وجہ سے عاجز ہے، وہ بھی یہ شاکلہ کا حصہ ہے، یہ اس کے جینز ہے، اس کے اندر آیا یہ سب کچھ۔ کوئی بہادر ہے، کسی میں تحور زیادہ ہے، کسی میں احتیاط پسندی زیادہ ہے، مصلحت کوشی زیادہ ہے، کوئی حساب کتاب سے چلنے والا ہے، جو کوئی جو ہے بختر دوڑنے والا، یہ چیزیں۔ حتی العجز والکیس، کیس کہتے ہیں ذہانت۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کیس یہ باب، یہ اصل میں صفت مشبہ بن گیا، کیس فعیل کے وزن پر، کیس جس میں ذہانت فطانت بہت ہو۔ اب یہ ذہانت کسی کی کتنی ہے؟ ذہانت نہیں بڑھ سکتی، شارپ کی جا سکتی ہے، آپ چھری کو تیز کر لیجئے، لیکن یہ کہ اس کا سائز تو وہی رہے گا، چھری تو وہی رہے گی، لیکن یہ کہ ذہانت کو آپ شارپن کر لیں، یا ذہانت کو آپ بروئے کار لے آئیں، لیکن وہ جو بھی دی ہے اللہ نے وہ اتنی رہے گی، اس کے اندر اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ ان بلٹ چیزیں ہیں، گیون چیزیں ہیں انسان کے لیے، یہ اس کے شاکلہ کا جز ہے۔ تیسری حدیث وعن ابی ہریرہ قال، اور یہ جو روایت تھی یہ بھی امام مسلم کی تھی، اور تیسری بھی امام مسلم کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتج آدم و موسیٰ عند ربہما، اللہ تعالیٰ کے ہاں آدم اور موسیٰ کے درمیان ایک محاجہ ہوا، بحث ہوئی۔ فحج آدم و موسیٰ، فحج، اور آدم جو ہے وہ موسیٰ پر غالب آ گئے۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے یہ کہا انت آدم الذی خلق اللہ بیدہ، خلقک اللہ بیدہ، آپ ہیں نا وہ آدم جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، ونفخ فیک من روحہ، اور پھر آپ نے اپنی روح میں سے پھونکا، واسجد لک ملائکتہ، اور سارے اپنے فرشتوں کو آپ کے سامنے سجدے میں ڈال دیا، واسکنک فی جنتہ، اور پھر آپ کو اپنی جنت کے اندر اس نے مقام دیا اور وہاں ٹھہرایا، ثم اہبطت الناس بخطیئتک الی الارض، پھر یہ آپ نے اپنی خطا کی وجہ سے ہم انسانوں کو جو ہے زمین پہ اٹھا دے مارا، زمین پر اتروا دیا۔ گویا کہ الزام پروسیکیوشن کر رہے ہیں حضرت موسیٰ حضرت آدم کی، اللہ نے یہی احسانات آپ پر کیے اور آپ نے اپنی اس غلطی کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرا دیا۔ قال آدم، اب حضرت آدم کی باری آئی، انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ برسالتہ و بکلامہ، آپ وہی موسیٰ ہیں نا جنہیں اللہ نے چنا ہے، چنا رسالت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ خاص ایک مقام تھا جو حضرت موسیٰ کو عطا ہوا ہے۔ وَأَعْطَاكَ الْأَلْوَاحَ فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر وہ آپ کو تختیاں دی تھیں جو سٹون کی، سٹونی ٹیبلٹس، جس کے اندر ہر شے، ہدایت کا پورا سامان موجود تھا۔ وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، یہ قرآن مجید میں ہے، اور آپ کو قریب کیا تھا گفتگو کرنے کے لیے، کوہ طور پر بلایا، براہ راست مکالمہ کیا۔ فَبِكَمْ وَجَدتَّ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ، تو تم نے کیا دیکھا، تورات میں کیا پڑھا کہ کائنات کی تخلیق سے کتنا عرصے پہلے اللہ نے تورات لکھ دی تھی؟ قال موسیٰ 40 عاما، تورات میں ہوگا کہیں کہ تورات اللہ نے کائنات کی تخلیق سے 40 برس پہلے لکھ دی۔ قال آدم، پھر حضرت آدم نے فرمایا فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهَا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اس میں آپ نے یہ آیت بھی پڑھی کہ نہیں پڑھی کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ راہ ہدایت سے عارضی طور پر وہ گویا کہ منحرف ہو گئے؟ قال نعم، موسیٰ نے کہا یہ تو میں نے پڑھی۔ قال فتلومنی علی ما عملت عملا كتبه الله على ان اعمله قبل ان يخلقني ب40 سنة، تو اب کیا آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں اس چیز کے لیے کہ جو اللہ نے لکھ دی تھی میری تخلیق سے بھی 40 برس قبل؟ اخلقہ ہے یہاں پر، اخلقہ، جبکہ میں پیدا کیا جاؤں،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج آدم و موسیٰ، تو حضرت حضور نے فرمایا کہ حضرت آدم جو ہے وہ بازی لے گئے حضرت موسیٰ پر۔ اب یہاں پہ جو لفظ میں چاہتا ہوں خاص طور پر نوٹ کر لیں، اس حدیث میں کئی سوالات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ذہنوں میں، وہ لفظ کتاب ہے، کتب، یہ کتاب ہے اللہ کا وہ علم قدیم، اس کو اسی کے حوالے سے اسی دروازے سے اس حدیث میں داخل ہوں گے تو کوئی اشکال نہیں، اور اگر ادھر ادھر کہیں بھٹک جائیں گے تو پھر یہ کہ اس سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا، لیکن یہ اللہ کا وہ علم قدیم ہے جو غلط نہیں ہو سکتا۔ چوتھی حدیث، اچھا یہ بڑی اہم ہے اور یہ 40 نووی میں بھی ہے، اور اس میں وہ بات واضح ہو جائے گی کہ فطرت کی جڑ کیا ہے اور خلقت کی جڑ کیا ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صادق المصدوق، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نوٹ کرو وہ صادق ہیں مصدوق ہیں، صادق ہیں سچے ہیں، مصدوق ہیں کہ ان کی سچائی پر خود اللہ گواہ ہے۔ اچھا یہ کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی؟ کسی عام طور پہ شک میرے علم میں تو نہیں کہ کسی اور حدیث سے پہلے یہ الفاظ ہوں، اس لیے کہ اس میں جو امور آ رہے ہیں وہ عام ذہن انسانی اس کو ذرا قبول کرنے سے تھوڑا سا ہچکچاتا ہے، رکتا ہے، تو اس لیے ایمفیسائز کیا ہے وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ۔ وہ کیا بتایا حضور نے؟ اَنَّ خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما، تم میں سے ہر شخص کی خلقت اس کے ماں کے پیٹ میں 40 دن ہوتی ہے، نطفتن 40 یوما نطفتن، ویکون علقۃ مثل ذلک، اسی طریقے سے پھر وہ علقہ کی صورت میں ہوتی ہے، ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اتنا ہی عرصہ اس کا مضغہ کی ایک سٹیج ہے، ثم یبعث اللہ الیہ ملکا باربع کلمات، پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس کے پاس بھیجتا ہے، یعنی یہ 120 دن 4 مہینے، اس کے بعد نفخ روح ہوتی ہے، اور اس نفخ روح کے ساتھ ہی وہ جو علم الہی کی کتاب قدیم ہے اس میں جو اس شخص کا کھاتا ہے پرٹیکولر، اس کا پرسنل لیجر جو ہے، وہ اس کی پوری کاپی جو ہے وہ وہاں پر درج کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یا یہیں سے بعض فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ 120 دن تک 4 مہینے تک جو جنین ہوتا ہے رحم مادر میں، اس پر انسان کا اطلاق نہیں ہو سکتا، وہ حیوان انسان تو ہے صرف، ابھی انسان نہیں ہے، انسان اس وقت مکمل ہوگا جب روح پھونکی جائے گی، اور وہ 120 دن کے بعد ہے۔ ثم یبعث اللہ الیہ ملکا، پھر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس کی جانب ایک فرشتے کو، باربع کلمات، 4 باتوں کے ساتھ، فیکتب لہ، اب یہاں پہ کتاب کے لفظ کو پھر نوٹ کر دیجئے، میں سمجھتا ہوں بڑا مناسب لفظ زبان پر آ گیا کہ وہ جو ایک بڑا وہ سپریم کمپیوٹر ہے، اس میں جو بھی کھاتا ہے پرسنل اس شخص کا، اس انڈیویجول کا، جو فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر وہ 120 دن کا جنین بن جائے گا، اس کا کھاتا وہاں سے لا کر منتقل کر دیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے وجود میں پیوست کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی نوٹ کریں، یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں جہاں شاکلہ کا لفظ آیا آخر میں جا کر، شروع میں یہ بھی ہے کہ ہر شخص کا وہ جو نامہ اعمال ہے وہ اس کی گردن میں کہیں کوئی جگہ ہے، کوئی مائکروسکوپی بھی کوئی الٹرا مائکروسکوپک ہوگی کہ جس کے اندر وہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ تو یہ کہیں وہ ہے کھاتا، جیسے کہ دل میں روح ہے جسے ہم نہیں جانتے، وہ ہمارے ڈسیکشن میں، ہمارے مطالعے میں، ہمارے جو حواس مادی ہیں ان کی گرفت میں نہیں آتی ہے، اسی طریقے سے گردن میں کہیں انسان کے کوئی شے ہے کہ جہاں پر کہ وہ ہمارا وہ کھاتا جو ہے اس مکمل کتاب الہی، وہ جو اس کا علم الہی جو قدیم ہے اور قطعی ہے، اس سے اس کی پرسنل جو ہے وہ کھاتا وہ آ کے یہاں پہ درج کیا جاتا ہے۔
بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ، یہ بھی لکھ دیتا ہے اس کا عمل کیا ہوگا. یہ وہی علم ہے، اللہ کا علم، یہ کیا کرے گا. وَأَجَلَهُ، اور اس کی مدت دنیا میں کتنی ہے وہ بھی طے ہو جائے گی. یہاں رہنا کتنا ہے، 60 برس یا 60 دن یا 60 گھنٹے، یہ سب طے ہو جائے گا. وَرِزْقَهُ، ملنا اسے کیا ہے. وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، یہ بھی کہ بالآخر یہ شقی رہے گا یا سعید رہے گا. شقی بدبخت نتیجے کے اعتبار سے، یا یہ کہ سعید ہوگا صاحب سعادت کامیاب. ثم ينفخ فيه الروح. اچھا نوٹ کیجئے، یہ جو اس کا پرسنل لیجر جو ہے، اس کی کاپی جو اس کے اندر لتھی کر دی گئی ہے، چپکا دی گئی ہے، کہیں انسرٹ کر دی گئی ہے، یہ نفخ روح سے پہلے ہے. ثم ينفخ فيه الروح، وہ فرشتہ اس لیے کہ اس کا سارا تعلق جو ہے اس باڈی سے، اس کی یہ ساری جو بھی شاکلہ ہے وہ اس باڈی سے متعلق ہے. روح فطرت ہے، وہ بعد میں آ رہی ہے، وہ تو بعد میں اس کو دی جا رہی ہے. اس کی وہ آزاد شخصیت، آزاد چوائس، وہ اس فطرت کی بنا پر ہے. ثم ينفخ فيه الروح، پھر وہ فرشتہ اس میں روح پھونک دیتا ہے. فوالذی لا الہ غیرہ، تو اس اللہ کی قسم، اس ہستی کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں. ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنۃ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، تم میں سے کوئی شخص اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ، اب یہاں میں ایک الفاظ کا اضافہ کر رہا ہوں بات کی وضاحت کے لیے، اس کو بریکٹ میں سمجھیے، بظاہر دیکھنے والوں کے نزدیک اس کے اور جنت کے درمیان بس ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، کہ اس پر پھر وہ جو نوشتہ تھا، اس میں تو لکھا تھا شقی، پھر اچانک اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے اور اس کے اوپر وہ نوشتہ جو ہے اللہ کا علم الہی کا جو غلط نہیں ہو سکتا، اس کا ظہور ہوتا ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، پھر وہ جہنمیوں کے سے کام کرنے شروع کر دیتا ہے اور اس میں داخل ہو جاتا ہے. ابھی میرا خیال ہے کہ 1.5 سال یا 2 سال ہو گئے ہیں، ہماری جو تنظیم اسلامی آزاد کشمیر کو ہم نے ایک علیحدہ حلقہ آٹونومس بنایا ہے. اس کے جو امیر ہیں سید مظفر حسین ندوی، بہت بڑی بزرگ شخصیت ہیں، بڑی علمی شخصیت ہیں. انہوں نے وہاں کی ایک بڑی سیاسی شخصیت سے یہ بات کہی. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ جن کی جوانی اور اس کے بعد کے دن بڑے برے گزرتے ہیں آوارگی میں، پھر رفتہ رفتہ بڑھاپے کے آس پاس آ کے پھر وہ کچھ نیکی کی طرف مائل، توبہ تلا کر کے پھر وہ کچھ اچھے راستے پہ آ جاتے ہیں. کچھ لوگ الٹے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے بڑے نیک، بہت صالح، بہت اچھے، بہت محتاط، بہت متقی، لیکن یہ کہ آخری عمر میں آ کے تو ان کا حال جو ہے بدل جاتا ہے اور پھر وہ بالکل مختلف شخص بن جاتے ہیں. اور ان دوسروں میں سے آپ بھی ایک ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی شخصیت آزاد کشمیر کی، جن سے یہ کہا سید مظفر حسین ندوی، اس لیے کہ وہاں ان کا ایک بڑا اونچا مقام ہے. وہ تعلیمات دینی کا جو پورا محکمہ ہے اس کے بھی انچارج رہے ہیں، اور بھی ندوے کے فارغ التحصیل ہیں. مولانا علی میاں اور مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم، ان دونوں کے نہایت چہیتے شاگرد. بہرحال یہ اسی طرح کا فنومینن ہے جو اس حدیث میں آ رہا ہے. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور تم میں سے کسی شخص کا معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عمل کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے جہنمیوں کے سے. حتیٰ ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان دیکھنے والوں کو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ تو اب پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے گور میں اور ابھی تک اس کے لچھن بدلے نہیں ہیں. فیسبق علیہ الکتاب، لیکن وہ نوشتہ اللہ کا، وہ جو ایک علم خدا بندی کے اعتبار سے وہ تو شقی تھا یا سعید تھا. فیعمل بعمل اہل الجنۃ فیدخلھا، تو وہ اب اہل جنت کے سے کام کرتا ہے اور جنت میں داخل ہوتا ہے. یہی حدیث جو ہے آگے چل کر اسی مضمون کی حدیث نمبر 17 میں بھی آئے گی، اسی مجموعے کے اندر، اگر ہم وہاں تک پہنچ گئے. اب یہ حدیث جو ہے اس اعتبار سے متفقن علیہ، پہلی حدیث آئی ہے متفقن علیہ اس باب میں. پہلی 3 حدیثیں جو ہیں وہ
تین پڑھی ہیں، کتنی پڑھی ہم نے پہلے؟ 1 2 3، یہ چوتھی حدیث ہے اور یہ ہے متفق علیہ، باقی تین کی تین صرف صحیح مسلم کی تھی، اور بڑی عظیم حدیث ہے، بہت عظیم حدیث ہے۔ ایک تو فطرت اور جبلت یہاں واضح ہو گئی، ایک سرشتے خلقت ہے انسان کی، ایک فطرت ہے، فطرت ہے، اس کا تعلق اس کا روح ملکوتی سے، وہ روح ہے، ثم ينفخ فیہ الروح، روح پھونکتا ہے اس سے پہلے 120 دن کا جو یہ جنین ہے، جو امبریو ہے اور وہ لیونگ ہے، اس کے اندر لائف کے تمام جو بھی اوصاف ہے وہ موجود ہے، وہ تو پہلے دن سے ہیں۔ سپرمیٹوزوئن بھی اگر تھا تو وہ بھی زندہ تھا، متحرک تھا، فعال تھا، اور اگر اووم تھا ماں کی طرف سے تو وہ بھی زندہ شے تھی، لیونگ ایک آرگنزم ہے، لہذا کوئی وقت بھی اس کے اوپر ایسا تو نہیں آیا، وہ تو حیات سے حیات چلی آ رہی ہے، وہ ماں کی حیات اور باپ کی حیات، ان دونوں سے مل کر حیات کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ لیکن 120 دن کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے، اس سے پہلے خلقت ہے صرف، اور اس خلقت سے تعلق ہے ان 4 چیزوں کا جس کا تعلق کتاب سے، یہ ہے گیون چیزیں اس کے لیے۔ البتہ یہ کہ اس کے بعد جب روح پھونکی گئی، یہ روح وہ ہے کہ جو اس کا اپنا چوائس ہے۔ اب دیکھیے، اگر کسی کی خلقت کے اندر بدی کے رجحانات بہت تھے، اس کی روح سٹرگل کر رہی ہے شاکلہ کے اندر، شاکلہ سے باہر نکل نہیں سکتی، گریٹ ریزسٹنس اٹ ہیز ٹو اوور کم، کرتے یوں سمجھیے کہ جیسے دیمک جو ہے کسی چوکھٹ کو اندر سے کھا رہی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اوپر ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے خلقت میں اگر نیکی کا رجحان زیادہ تھا لیکن اس کی اپنی چوائس بدی کی ہے، تو اسے سٹرگل کرنی پڑی ہے اپنی نیکی کو دبانے میں، اس وقت تک نیکی ظاہر ہو رہی ہے لیکن بالآخر وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ شقی تھا اور آخر میں وہ دیمک جو ہے شقاوت کی وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اگر بدی کے رجحانات اس کی خلقت میں زیادہ تھے، گیون شاکلہ جو ہے وہ نیگیٹو زیادہ تھا، وہ کوشش کر رہا ہے۔ اب یہ سٹرگل جو ہے انسان کی شخصیت کے اندر ہو رہی ہے، اللہ جانتا ہے اس کو، دیکھنے والوں کو تو یہ نظر آئے گا وہی کام کر رہا ہے یہ جو پہلے 10 سال پہلے کر رہا تھا، آج بھی وہی کر رہا ہے۔ انہیں نظر نہیں آئے گا کہ اس نے کتنی محنت کی ہے، کتنی بار گرا ہے پھر اٹھا ہے، پھر گرا ہے پھر اٹھا ہے، کتنی مرتبہ جو ہے اوور پاور کیا ہے اسے اس کی اس خلقت نے اور شیطانی وساوس نے جو اس کو اور سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اس نے اپنی he has not given up his struggle، اس کے اندر لگا رہا ہے یہاں تک کہ بالآخر کامیاب ہو گئے۔ لیکن دیکھنے والوں کو جو نظر آئے گا اس کے اعتبار سے حدیث نے بات کو واضح کر دیا، کوئی اشکال نہیں، الحمدللہ میرے ذہن میں کوئی اشکال اس حدیث کے درجے میں باقی نہیں رہا۔ اب آگے چلیے 5ویں حدیث ہے۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیعمل عمل اہل النار وانہ من اہل الجنہ ویعمل عمل اہل الجنہ وانہ من اہل النار وانما الاعمال بالخواتیم، آخری فیصلہ ہوگا اس کے اس آخری وقت کا جو معاملہ ہے اس کے اعتبار سے۔ اب جو اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، یہ بھی متفق علیہ ہے۔ 6ٹھی حدیث وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى جنازۃ صبی من الانصار۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کو دعوت دی گئی، آپ سے درخواست کی گئی، انصار میں کسی بچے کا انتقال ہو گیا کہ آپ اس کی نماز جنازہ میں شرکت فرمائیں، پڑھائیں۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، یعنی اب اس میں یوں سمجھیے کہ جو چیز امپلائڈ ہے، آپ خامخواہ یہ وقت لگائیں گے، جائیں گے، دعا کریں گے، آمد و رفت کی آپ کو مشقت جھیلنی پڑے گی، تو بالہذا یہ تو ایک بالکل ہی پاک وجود، کوئی اس نے برائی کمائی ہی نہیں، انفینسی میں یا چائلڈ ہوڈ میں اس کا انتقال ہو رہا ہے، تو بالہذا عصفور من عصافر الجنہ لم یعمل السوء، وہ تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا تھی، چلی گئی، اس نے کوئی کام کیا ہی نہیں، ولم یدرک ہو، نہ اس نے کوئی برا عمل کیا، نہ برے عمل کے قریب پھٹکا، اس کا ادراک بھی نہیں، اسے ابھی بدی کا کوئی شعور ہی نہیں تھا۔ فقال، اب حضور نے فرمایا او غیر ذالک یا عائشہ، ہے عائشہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بات اس کے برعکس ہو؟
ان اللہ خلق للجنت اہلا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے اپنے انجام کے اعتبار سے ان میں سے کچھ جو ہے وہ جنت کے لیے، خلقہم لہا وہم فی اصلاب آبائہم، اگرچہ وہ ابھی اپنے باپوں کی پیٹھوں میں صلب میں ہوتے ہیں تب بھی ان کے بارے میں علم خداوندی میں کچھ طے ہے۔ وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، اسی طریقے سے چاہے ابھی کچھ لوگ اپنے والدین اپنے آبا دادا کی ابھی پشت کے اندر ہی ہے، ابھی وہ باپ تک بھی منتقل نہیں ہوا ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے علم میں ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس کا کیا انجام ہونا ہے، یہ ہمارے علم کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے علم خداوندی میں۔ ہمارا کام شریعت کا کیا ہے؟ مسلمان کا جنازہ ہے جاؤ پڑھو، چاہے بچہ ہو، مشرک کا بچہ ہے اس کا آپ جنازہ نہیں پڑھ سکتے، بس بات ختم ہو گئی۔ ہمارے لیے شریعت ہے اور وہ ہے اس ظاہر کے اعتبار سے، حقیقت میں کس کا کیا انجام ہونے والا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ساتویں حدیث، وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وقد کتب مقعده من النار ومقعده من الجنہ، قالوا یا رسول اللہ افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل۔ حضرت علی سے، اب یہ بڑی حکیمانہ یعنی حدیث ہے، حضرت علی سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا ما منکم من احد، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کوئی شخص نہیں ہے مگر یہ کہ لکھا جا چکا ہے اس کا ٹھکانہ یا جنت میں یا دوزخ میں، یعنی اللہ کے علم میں طے ہے، اللہ کے علم میں معلوم ہے، محنت کرو گے کوشش کرو گے، لیکن یہ کہ جو انجام ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، کتاب میں، من قبل ان نبراہا، وہ تو اس علم الہی کی جو کتاب ہے ام الکتاب، اس کتاب کے اندر سے جو بھی ہے وہ در حقیقت وہ اس کا ظہور ہوگا بالآخر۔ تو لوگوں نے کہا قالوا یا رسول اللہ، اب یہ جو نتیجہ نکلتا ہے نوٹ کیجئے، افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل، تو کیا پھر ہم توکل نہ کریں، بھروسہ نہ کریں اپنے کتاب پر، جو بھی لکھا ہوا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، پھر عمل چھوڑ دیں؟ یہ مشقت بھاگ دوڑ یہ وہ اس کے لیے کائے کے لیے؟ قال اعملوا، نہیں، عمل کرو، محنت کرو، جدوجہد کرو، امکانی حد تک کرو، فکل میسر لما خلق له، ہر شخص تدریجاً اس کی تیسیر ہوتی چلی جائے گی، میسر، اس کو ذرا لفظ کو نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ اس حدیث میں یہ ذرا ثقیل شکل میں بھی آگے آ رہا ہے 2 مرتبہ۔ یسر کہتے ہیں آسانی کو، عسر کہتے ہیں تنگی کو، فلم عسر والیسر، جن حضرات نے بیعت کی ہے تنظیم اسلامی میں شامل ہوتے ہوئے وہ ان الفاظ سے خوب واقف ہیں، فی العسر والیسر، اطاعت کریں گے عسر میں بھی یسر میں بھی۔ اب یسر سے باب تفعیل تیسیر، یسرا یسر تیسیراً، کسی شے کو میسر کر دینا، آسان کر دینا، سہج سہج پہنچا دینا، جیسے کہ جو سورۃ اللیل ہے آخری پارے میں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، آہستہ آہستہ ہم اسے الیسرا میں پہنچا دیں گے یا آہستہ آہستہ وہ العسرا میں پہنچ جائے گا۔ تو کل میسر لما خلق له، ہر ایک جو بھی اس کتاب کے اندر درج ہے اس کے مطابق اس کی تیسیر اور توفیق ہو جائے گی۔ اما من کان من اہل السعادۃ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ، تو جس کا اللہ تعالیٰ کے اس علم میں سعادت کا ہے انجام، وہ سعادت کے لیے آسان کیا جائے گا، اس کے لیے سعادت اور نیکی کے راستے کھول دیے جائیں گے، کھلتے چلے جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، یہ ہم اس حدیث میں پڑھ چکے ہیں متفق علیہ میں، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى۔ اب یہاں دیکھیے آیت جو کوٹ کی ہے آپ نے وہ بالکل وہی ہے، 4 شرطیں پہلے انسان پوری کرتا ہے، 3 کم سے کم 3 آتی۔ فأما من أعطى،
واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. جو شخص اعطا، جود، سخاوت، لوگوں کی تکلیفوں کو رفع کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، اس کے لیے کوشاں رہتا ہے، پھر بچتا ہے، لوگوں کی دل شکنی سے بھی بچتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچانے سے بچتا ہے، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچتا ہے، اور صدق بالحسنى، اور جو بھی سچی اور اچھی بات سامنے آئے اس کی تصدیق کرتا ہے. یہ تین شرطیں پوری کرو گے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کو سہج مشکلات جو ہیں اس راستے کی آسان سے آسان کر دیں گے، دروازے کھولتے چلے جائیں گے. جیسے کہ فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اپنے راستے ان کے لیے کھولتے چلے جائیں گے.